اب بے شرموں بے حیاؤں کی طرح انہوں نے وہ ڈیلیٹ کی ہیں، اور ان میں سے کچھ اتنے بے شرم بے حیا اور ڈھیٹ ہیں کہ مبارکباد دیں گے۔ امریکنز کالے کو قبول کر لیں گے، عورت کو نہیں کریں گے۔ تو چوروں والا حال ہے کیا ہے؟ مطلب تم کرتے کیوں ہو یہ کام؟ ایک پاکستانی معیشت وینٹیلیٹر پہ ہے اور امریکہ کے بغیر نہیں چل سکتی۔ ٹرمپ کا یہ راؤنڈ بہت مختلف ہوگا، یہ کس کے بغیر چلتی ہے اور کس کے ساتھ۔ تو آئی ایم ایف بیسیکلی امریکہ کی شاخ ہے، ہوش کرو۔ اگلی بات بڑی دلچسپ ہے، یہ نون لیگی اور بہت سے چپڑکناتی جو ہیں ٹرمپ کے خلاف، انہوں نے بڑے ٹویٹس یہ وہ انکلوڈنگ میرا خیال ہے بلاول بھی۔ اب جو بابا آ گیا ہے وہ ٹرمپ جٹ ہے، وہ ٹرمپ گجر ہے۔ اب بے شرموں بے حیاؤں کی طرح انہوں نے وہ ڈیلیٹ کی ہیں، اور ان میں سے کچھ اتنے بے شرم بے حیا اور ڈھیٹ ہیں کہ مبارکباد دیں گے۔ یہ ہے اوقات جن کو ہم لوگ، میں شامل نہیں ہوں ان میں، قائدین، رہنما، لیڈر، یہ تو بلو ایوریج آدمی سے بھی گئے گزرے لوگ ہیں۔ ایک سیکنڈ نہیں لگا گرگٹ کی طرح انہوں نے رنگ تبدیل کیا، اور پھر یہ وہ سارا جتنی پھرتیاں ٹرمپ کے خلاف اس کے جیتتے ہی۔ اچھا، اتنے گئے گزرے لوگ ہیں، ان کو اندازہ نہیں تھا۔ یعنی اپنے لوگوں کے ساتھ بحث ہوتی، میں نے کہا یار ہوش کرو، نہیں ممکن۔ امریکنز کالے کو قبول کر لیں گے، عورت کو نہیں کریں گے۔ اب چند اشروں بعد حالت کیا ہوتی ہے تو مجھے نہیں پتا، بٹ یہ لکھ کے رکھیں۔ دوسری بات یہ ہے، مجھے تو میرا خیال ہے 4-5 سال ہو گئے میں تو امریکہ گیا ہی نہیں، میں کہیں بھی نہیں گیا، میرا اب دل ہی نہیں، گھر سے نہیں نکلتا، میں ملک سے باہر کیا جانا میں نے۔ تو میرے چونکہ آدھے سے زیادہ خاندان باہر ہے، ان لاز میرے سارے ہی باہر ہیں، امریکہ ہیں۔ تو کوئی فیملی فنکشن تھا کچھ عرصہ پہلے، تو آئے ہوئے تھے وہ سارے میری ہمشیرہ کے بھائی اور بہنیں وغیرہ۔ میں نے پوچھا، انہوں نے کہا جی نو وے۔ ایک ویو آئی تھی پروپیگنڈا، کیملا ہیرس، یہ وہ ٹھیک ہے، اس نے اچھی فائٹ دی ہے اور بڑا گریسفلی اس نے ٹرمپ کو مبارکباد کا فون بھی کیا ہے، نہ انتظامیہ پہ، نہ اسٹیبلشمنٹ پہ، نہ کسی اور پہ الزام لگایا، اور باعزت جیسے لوگ بیہیو کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو پتہ ہی نہیں عزت کیا ہوتا ہے۔ یہ تو اتنے گئے گزرے لوگ ہیں۔ نون لیگ کے ایک وزیر نے ایک بار کہا تھا، ٹھیک کہا، کہ جب ہم کیا حکومت میں ہوتے ہیں تو پولیس ہماری آگے آگے ہوتی ہے، جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو پیچھے پیچھے ہوتی ہے۔ تو چوروں والا حال ہے کیا ہے؟ مطلب تم کرتے کیوں ہو یہ کام؟ لعنت بھیجو، اس کے بغیر زندگی نہیں گزرتی۔ لیکن اس کی وجوہات ہوتی ہیں، جن کو ان چیزوں میں دلچسپی نہیں ہوتی وہ تھوکتے بھی نہیں۔ میری زندگی میں 2-3 دفعہ انسسٹ کیا گیا باقاعدہ، اور 2 بندے ایسے تھے جن کا میرا تعلق ان کے ساتھ اس طرح کا تھا کہ خاص طور پہ معراج خالد صاحب، میرے بزرگوں کی طرح بہت زیادہ قربت۔ تو میں نے ہاتھ جوڑ دیا، میں نے کہا جی میرے بس کا، یہ گندگی اور غلاظت کا ڈھیر ہے، میں نے نہیں کرنا۔ اچھا، تو بہرحال بے شرم ہے۔ اب میں آپ کو یاد دلاؤں، خواجہ آصف صاحب کچھ عرصہ پہلے اپنی کہی ہوئی بات بھول گئے ہیں۔ ایک پاکستانی معیشت وینٹیلیٹر پہ ہے اور امریکہ کے بغیر نہیں چل سکتی۔ تو آئی ایم ایف بیسیکلی امریکہ کی شاخ ہے، ہوش کرو۔ اب ٹرمپ صاحب نے جو بات کی تھی کہ عمران کا، مجھے اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، آئی ڈونٹ نو، میں تو کسی بھی پولیٹیشین پہ آنکھیں بند کر کے ٹرسٹ نہیں کرتا۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں آپ، میرا نہیں خیال کہ کسی پاکستانی وزیر اعظم کا اس طرح کا استقبال ہوا ہو جیسا عمران جب امریکہ گیا ہے، تو اس کو جو وی آئی پی اور بہت پرجوش، اور پچھلے یہ عمران کا استقبال جب ڈونلڈ ٹرمپ صدر تھے۔ اور ایک آخری بات یہ سن لیں، وہ ٹریننگ ہوئی ہے پچھلے راؤنڈ میں ٹرمپ کی، ہی از اے فاسٹ لرنر، یہ یاد رکھیں۔ ایگریشن ہے طبیعت میں، کھلنڈرا پانا ہے، سارا کچھ، اور تو ٹھیک ہے، دیر از نتھنگ رانگ،
ایک بات یاد رکھیں، ٹرمپ کا یہ راؤنڈ بہت مختلف ہوگا، چونکہ جب وہ پہلی بار آیا تو اس کے پیچھے تجربہ نہیں تھا وائٹ ہاؤس کا. اب ہی انڈرسٹینڈز تھنگز ان اے لاٹ بیٹر وے. سو آپ دیکھیں ہوتا کیا ہے. تو یہ جو اب خواجہ آصف کی جو بڑکیں چھڑکیں ہیں، کل کی بات ہے کہ جی یہ وینٹیلیٹر پہ معیشت امریکہ کے بغیر نہیں چل سکتی. اس وقت پاکستانی سیاست بھی وینٹیلیٹر پر ہی ہے. اس وقت بھی تھی، اب بھی وینٹیلیٹر پہ ہی ہے. تو بہرحال وقت بتائے گا کہ کس کے بغیر چلتی ہے اور کس کے ساتھ. پاکستان بننے سے پہلے دوسری جنگ عظیم میں یہ استعمال ہو چکا ہے، اس سے بہت پہلے بن چکا تھا. استعمال تب ہوا پاکستان بننے سے پہلے. تم نے اگر بنا لیا ہے تو اس کے بعد پھر پنجاب یونیورسٹی میں ایک فنکشن تھا، مجاہد کامران تھے وائس چانسلر، ان کے گھر پہ میری ملاقات ہوئی اللہ بخشے عبد القدیر خان صاحب سے. تو میں اوائڈ کر رہا تھا، تو میں نے مجاہد کامران کو بھی کہا، میں نے کہا یار مجھے پتہ لگا وہ آئے میں تو اچھا نہیں لگتا. میں ان کو کہتا تھا کہ یہ قوم کیا کر رہی ہے، ایٹمی طاقت. وہ بھی کہتا میں نے بٹن دبایا تھا. بھائی تو بٹن دبایا پھر بجلی کا بھی دبا. اچھا فضول عجیب سطحی قسم کے کام کرتے ہیں. تو مجھے اتنی خوشی ہوئی. میں وہ تصویر آپ کو دکھاتا ہوں، وہ بڑی ان کے ساتھ پھر محبت بھرا رشتہ ہو گیا. انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے جب آپ یہ بات کرتے ہیں یا کالموں میں لکھتے ہیں. میرے لیے حیرت ناک بات تھی. یہ نارملی لوگ ہمارے ہاں ذرا کم ظرف ہوتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی بات. انہوں نے کہا میں بہت اچھی طرح آپ کا دکھ، آپ کی تکلیف کو سمجھتا ہوں. کارنامہ ہرگز یہ نہیں ہے کہ ایٹم بم بنایا ہے. ایٹم بم تو کب کا بنا ہوا ہے، استعمال بھی ہو چکا ہے. ہم نے جن حالات میں بنایا، جن نامساعد حالات میں بنایا ہم نے ایٹم بم، اس کا ہے. باقی آپ کی بات 100% ٹھیک ہے. ہم نے تو آج تک ایجاد ہی کچھ نہیں کیا. یہ قدیر خان صاحب کی میں خابر کو کہوں گا وہ تصویر بھی دکھا دیں. یہ ایک تصویر ہے وائس چانسلر ہاؤس کی پنجاب یونیورسٹی کے. اس وقت مجاہد کامران تھے وی سی، ان کے گھر میں کھانا تھا. میرے وہ یونیورسٹی ڈیز کے دوست ہیں. تو اب ایک طرف چھٹیاں، دوسری طرف سے طلباء کو 1 لاکھ طلباء کو آلودہ ترین غلیظ ترین فضا والے شہر میں لا کے کھڑا کر دیا گیا. ان لوگوں کا کوئی سر پیر نہیں ہے. خدا کا واسطہ پاکستانی جو میں نے لکھا یا کیا کسی اور نے نہیں. یاد رکھیں مجیب الرحمان شامی صاحب اللہ ان کو صحت زندگی دے، انہوں نے لکھا تھا میرے بارے میں، ان کی مہربانی ہے. لیکن بات درست ہے کہ جس طرح بھٹو ڈرائنگ روموں سے سیاست کو گلیوں میں لے آیا، یہ آدمی کالم نگاری کو دفتروں سے گریبان پکڑ کے تو باہر چوراہے میں لے آیا. میرے کالم کا عنوان بھی چوراہا ہے. تو پلیز سوچو اپنی نسلوں کی خاطر. اگر آپ کو کوئی وقتی فائدہ بھی مل رہا ہے اس پہ لعنت بھیج دو. اپنی اولادوں کی خاطر ان لوگوں سے نجات حاصل کرو. یہ جو آ گئے ہیں نا راجے مہاراجے، بھوکے ملک کے مارے ہوئے، تزیینیں، رائشیں، تنخواہیں، فلانا مرات، وہ ختم ہونے میں نہیں آتی. لاکھوں کے سوٹ ٹکا کے ٹائیاں چڑھا کے پہنچ جاتے ہیں بھیک مانگ رہے. لوگ سوچتے ہوں گے یار یہ کتنا کیسا گیا گزرا یہ طبقہ ہے. یہ بہرحال تھینک یو ویری مچ.